پتہ ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پنسل کی جگہ پین کیوں تھمایا جاتا ہے؟ کیونکہ پھر غلطیوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جواب میں ہم صرف ٹھیک ہیں کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت میسر رہیں گے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو ہو سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ دولت بھیک مانگنے پر بھی مل جاتی ہے، لیکن عزت کمانی پڑتی ہے۔ اہم یہ نہیں کہ دنیا والے تمہیں الوداع کیسے کرتے ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ عرش والے تمہارا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، مگر وہ بہت کم ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہے، تمہیں سننا چاہے، تمہارے جیسا بننا چاہے۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، احسان کا نہیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ جو تم سے ایک بار دھوکہ کرے گا وہ پھر تمہیں 1000 بار دھوکہ دے گا۔ پورا سمندر پینے کی ضرورت نہیں جب تم یہ جان لو کہ وہ کھارا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رشتوں میں شکریہ اور معذرت نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت یہی 2 لفظ رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں پر انگلی اٹھانا آسان ہے، ان کے لیے دعا مانگنا اور ان کی رہنمائی کرنا مشکل۔ دنیا میں پہلا کام کرنے والے بہت ہیں۔ آپ دوسرا کیجئے، اپنی زندگی پرسکون اور دوسروں کی آسان بنائیں۔ کسی کی بات کو اپنی مطلب کے 10 معنی پہنانے سے بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑی زحمت کر کے اس سے بات کا مطلب پوچھ لیا کرے، تاکہ بدگمانی سے بھی بچے اور سکون بھی پائیں۔ مولانا جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ ہماری حیات میں خوشیوں کے سارے رنگ فقط ہمارے والدین کے مسکرانے سے ہے۔ جگہوں کی کوئی قیمت نہیں ہے جب وہ ان لوگوں سے خالی ہو جن سے ہم پیار کرتے ہیں۔ آپ جس رشتے کا اعلان نہیں کر سکتے اسے بنانے کا کوئی بہانہ بھی قبول نہ کریں۔ موبائل فون پر جھکی ہوئی گردن سے اگر موبائل فون میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو نبھانے کے لیے ذرا سا جھک جانے میں کیا قباحت ہے؟ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کے بجائے آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو کر دکھائیں۔ حسد اور خواہش میں یہی تو فرق ہے۔ کبھی کبھی آپ کو زندگی میں اس لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ برے نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب اور کہاں آپ کو اچھا بننے کی ضرورت نہیں۔ جب حالات تم پر حاوی ہو اور تم اپنے بدترین دنوں سے گزر رہے ہو تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف
اس نیکی کا بدلہ جو تم نے کسی کے لیے کی اور تم بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولتا۔ دوسروں کی عزت اور کمزوری پر انگلی اٹھا کر، دوسروں کو بد کردار ثابت کر کے، خود کو خاندانی اور عزت دار گھرانے کا سمجھنے والے خود کبھی باکردار نہیں ہو سکتے۔ جو رشتہ دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع ہی سے آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے عادی۔ میرے چینل الیان عاطف کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔